اور اب بات کریں گے بچوں کے حوالے سے، خاص طور پہ جب بچے بولنا سیکھتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں ایک تو بہت وہ کیوٹ بولتے ہیں، تو اکثر و بیشتر ان کے جو لفظ ہوتے ہیں وہ اس طرح ادا نہیں کر پاتے جیسے بڑے کہہ پاتے ہیں. ان کے جو رے ہوتا ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے، ان کے لام میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو ایسے بچے، لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو تھوڑا سا ہکلاتے ہیں، یعنی انہیں بات کرتے ہوئے ذرا ٹائم لگتا ہے اپنی بات کرنے میں، ایک حرف کو بار بار دہراتے ہیں جس کو ہکلاہٹ کہا جاتا ہے. اور اکثر بچے جی ان کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے چھٹکارا نہ پایا جا سکے، کیونکہ پیرنٹس اکثر بڑے کنسرن ہوتے ہیں اس ایج میں. بالکل ظاہر ہے. اور دوسری کچھ مسائل ہوتے ہیں. ایک تو ہکلانا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن جب ہم بچپن میں بچوں کی کیوٹنس کو دیکھتے ہیں اور ان کی خوبصورتی کو، اور خاص طور پہ جس طرح سے ہمیں میسمرائز کرتی ہے ان کے وہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ وہ بولتے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ بچے بن کے بولنے کی کوشش کرتے ہیں، شونو مونو چونو چونو، تو اس طرح سے وہ بچوں کو بھی عادت پڑ جاتی ہے. لیکن یہ جو تتلانا ہے، یہ ہکلانا ہے، یہ ایک مختلف چیز ہے. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور کتنی شدت اس مرض بڑھ سکتی ہے اور کس طریقے سے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے اگر یہ ممکنات میں سے ہے. تو ڈاکٹر راحیلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسپیچ تھراپسٹ ہیں اور ہمارے پروگرام میں دوبارہ تشریف لائی ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بھائی یہ بتائیے گا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی نیورولوجیکل ایشو ہوتا ہے یا کوئی ایسا ایشو ہے جو سارٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اسٹیمرنگ کی بات کر رہے ہیں. ہیں. جی اسٹیمرنگ کی بات. جی اسٹیمرنگ کی تو کئی وجہ ہو سکتی ہے. ایک ہوتا ہے سائیکوجینک ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ایشوز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. پلس جو ہے نیوروجینک یعنی کہ دماغ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کا، اور ایک انوائرمنٹل ایشو بھی ہو سکتا ہے. سائیکوجینک میں یہ ہے کہ کوئی بچے کا کوئی فیئر ڈیولپ ہو گیا، ٹھیک ہے، یا کوئی جو ہے مطلب کوئی بھی سائیکولوجیکل مطلب ہے کہ پریشر ایگزام کا یا کوئی مطلب ایسا اس پہ اسٹریس لے لیں آپ، تو اس کی وجہ سے بھی اس کا ہکلاہٹ جو ہے شروع ہو جاتی ہے. کسی خاص سچویشن میں ہکلاتے ہیں یا مطلب اوور آل ہی کنورسیشن میں ہکلاتے ہیں؟ نہیں، اگر بچے بھی اسٹیمرنگ آ جاتی ہے نا تو وہ پھر آپ کو ہر سچویشن میں بچہ ہکلاتا ہے، چاہے پیرنٹس کے ساتھ ہو، اسکول میں ہو، چاہے پلے گراؤنڈ میں ہو، کہیں پہ بھی ہو. کچھ ٹیچر ایسی ہوتی ہیں جن سے وہ خوفزدہ ہوتے ہیں. ہاں، جو فیئر مطلب کسی سینس میں بھی ہو سکتا ہے. ٹیچر کا جو اسٹرکٹ ٹیچر ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا اکثر پیرنٹس اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں کہ جو ہے نا تمہیں بند کر دیتے ہیں کمرے میں، یا کوئی ایسے ڈرانے والے وہ کرتے ہیں. اسی فیئر کسی بھی سینس میں جو ہے وہ بچے میں آ سکتا ہے. اچھا، تو اس کے اندر مجھے یہ بتائیے گا کہ طریقہ کار ایک ہی طریقے کا ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آئے یا کوئی جس کو بتایا جائے کیسے کریں تو کب اس کو لانا چاہیے؟ ویسے کس ایج میں کیا چیزیں سمٹمز دیکھتے ہوئے، یا ود دی ایج یہ صحیح بھی ہو جاتی ہیں از خود چیزیں؟ جو آئیڈیل ایج ہے، اگر بچہ پرسسٹنٹلی 3 months تک ہکلاتا ہے تو آپ یہ سمجھے کہ اب بچے میں یہ پرابلم آ گئی. یعنی بچہ ویسے اسٹارٹنگ جو ہوتی ہے، ڈیولپمنٹل اسٹارٹنگ جو ہوتی ہے وہ تقریباً 3 years آن ورڈ ہوتی ہے. اگر 3 سال سے وہ اسٹٹر شروع کرتا ہے تو آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ اگر وہ 3 months تک مسلسل اسٹٹر کر رہا ہے تو اٹس مین کہ اس میں یہ پرابلم آ گیا ہے. ٹھیک ہے، 6 month تک جب جاتا ہے تو اس کا مطلب کرونک ہو گیا ہے. تو اب 3 months جو ہے نا آپ دیکھیں ایٹ لیسٹ ٹائم ہوتا ہے جس میں بچے کی جو ہے لینگویج ایکوزیشن ہو رہی ہوتی ہے. اگر وہ 3 months کے اندر جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پھر تو نیڈ نہیں ہے. لیکن 3 months کے بعد بھی اس میں یہ چیز رہتی ہیں، اسٹیمرنگ رہتی ہے، تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، یعنی کہ اسپیچ تھراپسٹ کے پاس. تو مرض کی شدت ویری کرتی ہے اس میں یا ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں؟ مینس مطلب ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز کو کیٹیگرائز ہم کر سکتے ہیں. آپ نے سائیکوجینک کہا، اسی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ نے ایک نیورولوجیکل کہا، تو اس میں کیا ڈفرینشیٹ کریں کہ کون سی کیٹیگری ہے اس بچے میں، اور کتنی محنت لگتی ہے اس کو صحیح کرنے؟ نیورو کا جو مسئلہ ہوتا ہے تو یہ کہ بچے کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچہ گر گیا، اس کی سر پہ چوٹ لگ گئی، تو اس کا جو اسپیچ والا پارٹ ہے اس میں پرابلم آ گئی، جس کی وجہ سے اس کو اسٹیمرنگ پرابلم ہو گیا. وہ تو دماغ کا مسئلہ ہو گیا نا. لیکن یہ جو ڈیولپمنٹل ہے وہ تو یہ کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو ساتھ ساتھ تتلاہٹ اور ہکلاہٹ دونوں ہوتی ہے، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ ان میں یہ چیزیں کور ہو جاتی ہیں. ہکلاہٹ تو جلدی بچہ خود ہی کور کر لیتا ہے، لیکن ہکلاہٹ میں ٹائم لگتا ہے. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا، وہ بڑی ایج تک شاید وہ شائع ہوتے ہیں، اس پہ کام نہیں کرنا چاہتے. نہیں دیکھیے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تتلاہٹ خود ختم ہو جاتی ہے، بہت کم کیسز ہوتے ہیں جو ہو جاتی ہے. لیکن کچھ کیسز میں اس لیے نہیں ہوتا کہ بچوں کی جو ہے نا ٹنگ ٹائی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا ان کی کلیئر اسپیچ نہیں ہوتی. تو تتلاہٹ صرف جو ہے نا ایک کائنڈ آف جو ہے نا ساؤنڈ ایرر ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے ساؤنڈ ایرر بھی ہوتے ہیں جس سے بچے کی کلیئرٹی نہیں ہوتی، لفظوں کے تلفظ صحیح نہیں ہوتے، صفائی نہیں ہوتی.
وہ اگر 5 سال کے اندر بچے کی 100% اسپیچ کلیئر نہیں ہوئی تو اٹس مین کہ یہ جو ہے نا آگے چل کے اس کو ایسے. اچھا لیکن طفلات میں تو یہ ہے نا کہ آپ کو اس پہ کام کرنا پڑتا ہے, کہ کافی ورک کرنا پڑتا ہے, پریکٹس کروانی پڑتی ہے, اس سے چیزیں سارٹ ہو جاتی ہیں. بالکل پریکٹس, یعنی کہ مائی کڈ یوز ٹو ریڈ کاف کو وہ چے پڑھتا تھا, تو آپ سوچئے کہ وہ کافی ورڈز ایسے ہوتے تھے کہ ان کو سارٹ کرنا پڑتا, تو بار بار پریکٹس کروا کے اس کو پھر جی. لیکن پھر جب وہ بھول جاتا ہے تو پھر ہی اسٹارٹ. کس طرح کی ویسے پریکٹس ہوتی ہے؟ دیکھیے اگر آپ اسٹیمنگ کی بات کریں تو پیرنٹس کے لیے جو چھوٹے بچوں کے ساتھ جو وہ ہوتی ہے, مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو تھوڑا آرام سے بات کرنا چاہیے, اسپیڈ میں بات نہیں کرنا چاہیے, پلس جو ہے نا بچے کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے, اس کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے. بعض پیرنٹ ہوتے ہیں بچے نا ابھی کام اپنی بات کمپلیٹ نہیں کر پاتے, اس کو انٹرپٹ کیا جاتا ہے, اس کی اسٹیمنگ بڑھ جاتی ہے, پیشنس نہیں ہوتا. ہاں, اور دوسری ہے کہ پیرنٹس میں سے جو ہے نا دیکھنا پڑتا ہے کہ فادر یا مدر جو ہے وہ جو ہے نا زیادہ ڈومینیٹنگ ہے بچے پہ. اکثر ہوتا ہے نا کہ فادر زیادہ وہ ہوتا ہے, ذرا سخت مزاج ہوتا ہے, تو بچہ بات کرتے ہوئے ان کے سامنے زیادہ حق لاتا ہے پھر. تو اس میں یہ کہ پھر اس میں فادر کو پھر یا مدر دونوں میں سے کوئی. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایک تو میں چاہوں گا کہ لوگوں کو بھی آپ اس بارے میں آگاہ کریں کہ یہ جو رویہ ہوتا ہے مذاق اڑانے کا, یہ ود ان دا فیملی, یعنی کہ جب آپ کسی کو صحیح کروانے جا رہے ہیں اور آپ ایسے الفاظ وہ بول رہے ہیں, یعنی کہ نام کسی کا لے رہا ہے تو صحیح نہیں بول پا رہا, ٹھیک ہے, تو اس میں پھر کیا کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ بے ضرر نہیں ہے, یہ بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے فار دا پرسنالٹی آف دا کڈ. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے جو مذاق اڑاتے ہیں اسکول میں یا بچے جیسے گراؤنڈ گھر میں اڑاتے ہیں, گھر میں اس کی کاپی کرتے ہیں, اس کی نقل اتار کے ویسے ہی بولتے ہیں نا, تو اس سے بچہ جو ہے نا اس کی پرسنالٹی افیکٹ ہو جاتی ہے, اس سے کوئی نیگیٹو امپیکٹ اس پہ آ جاتا ہے نا, تو وہ پھر جو ہے نا ہیزیٹیٹ کرتا ہے لوگوں کے سامنے بات کرنے میں. جب فیملی ممبر ہی خود ہی جو ہے نا بچوں پہ ہنسیں گے اپنے بچے پہ اور اس کو جو ہے نا مطلب مذاق کا نشانہ بنائیں گے, تو آگے پھر وہ دوسری باہر کی دنیا میں وہ لوگوں کو کیسے فیس کرے گا. تو اس میں یہ کہ پیرنٹس اس کو انکریج کریں, مطلب اس کو جو ہے نا جتنا زیادہ فیسیلیٹ کرنا چاہے کرے, اس کو نا بولنے میں خاص طور پہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا کریں کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا ایکسپریس کریں. تھینک یو سو مچ.